قربانی اور بقرعید ہمارے لیے صرف گوشت کھانے کا موقع نہیں ہے، جانوروں کی ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے اپنے جذبات کی قربانی کا۔ یہ موقع ہے اپنی چاہت کی قربانی کرنے کا۔ یہ موقع ہے نفس کی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا کہ جانور ذبح ہو رہا ہو، یہاں پر ہمارے نفسانی خواہشات بھی ختم ہو رہی ہوں، یہاں پر اللہ کی نافرمانیوں کا ہم گلا گھونٹ رہے ہوں، قربان کر رہے ہوں، یہاں پر ہم جو زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کو ختم کرنے کا آج سے ہم عہد کر رہے ہوں۔ یہ نام ہے اس چیز کا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ حضرات یہ اپنی زندگی میں جب قربانی کے جانور کو پورے سال پالتے، بچھڑا لے کے آتے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے، بات کرتے، چمکارتے، محبت دکھاتے، یہاں تک کہ وہ آپ حضرات سے اتنا مانوس ہو جاتا کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہ پاتا، جہاں بھی آپ کو دیکھتا دل ملا اٹھتا، آپ کے ساتھ مدارس میں جاتا، مدرسے میں جا کر بیٹھتا اور وہاں جا کر آپ کے ساتھ میں رہتا، یہاں تک کہ جب آپ درس دیتے تو وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتا، جب آپ وہاں سے واپس آتے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر آتا۔ یہ ایک محبت انسیت کا تعلق پورے سال چلتا، یہاں تک کہ جب قربانی کا موقع آتا تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پیر باندھتے، ہاتھ باندھتے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر چھری چلاتے۔ یہاں چھری چل رہی ہوتی اور وہاں آپ کے درد و الم کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، دل آپ کا کڑ رہا ہوتا، رو رہے ہوتے آپ۔ اس رونے کو، بلبلانے کو، سبکنے کو جب آپ کے شاگرد دیکھتے تو وہ کہہ اٹھتے کہ حضرت آپ جب اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کاٹا کیوں؟ کوئی اور جانور کاٹ دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی اصل یہی ہے کہ اس میں ہمارے جذبے ختم ہو رہے ہوں، میرے دل سے اس کی جو محبت تھی اب میں اس کی اصل قربانی محبت کی ہو رہی ہے، اللہ کو اصل پسند یہ قربانی ہے۔ قربانی صرف گوشت کاٹنے کا کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی تجدید، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یہی اصل مثال ہے، اور یہ اصل روح قربانی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اب اپنے اکابرین اور ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو سامنے رکھ کر قربانی کریں، صرف رسمی قربانی نہ کریں، اس جانور کو پالیں، چند دن پہلے اس کو لے کر آئیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے محبت کریں، انسیت اس سے ظاہر کریں، اس سے پیار کریں، اس کو گھمانے لے کے جائیں، اس کو مارے نہیں۔ اس کا یہ تمام کام جب ہم اس کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اس سے محبت ہوگی، اور جب وہ قربان ہوگا تو پھر ہمارا بھی دل دکھ رہا ہو، یہ نہیں کہ بھائی میرا دل کمزور ہے، میں اس کو اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرح یہ قربانی کا ایک مقصد ہمارے دلوں کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ تو بہرحال ہمیں قربانی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی قربانی ہے۔ وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی اپنے بیٹے کی، تو آپ نے اونٹ قربان کیے، لیکن جب بار بار خواب دیکھتے رہے 2-3 دن تک تو آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ آپ کا بیٹا آپ کو بہت عزیز تھا، بڑھاپے میں آپ کو اولاد ملی، ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کے چلے گئے، رسی اس کے ہاتھ میں باندھی، اس کی گردن کو زمین کی طرف رکھا اور چھری گلے پہ چلائی اور اللہ کی طرف کہا، یا اللہ تو مجھ سے امتحان لے رہا ہے، اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ نہیں ہے، یا اللہ میرے دل میں تو ہے، ایسے اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل بھی تیرے سامنے تیرے راہ میں قربان ہیں، اور اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو یا اللہ میں حاضر ہوں، اور یہ رہا اسماعیل، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی۔ تو یہ عزیزو، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آج ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں کی محبت ہے، تو اصل قربانی تو یہ ہوتی کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے۔ اللہ کی محبت کا اصل منشا اور اصل اللہ سے پیار کرنے کا جذبہ یہی ہے کہ اگر اللہ ہم سے قربانی کو کہے، اپنی اولاد، اپنی جانوں کو قربان پیش کرنے ہم تیار ہو جائیں۔
لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر تخفیف فرمائی اور شفقت فرمائی اس امت پر، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حکم فرما دیا کہ جانور ذبح کرو، تو جانوروں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سالوں سال پالیں اور اس سے محبت کریں، یا چند دن پہلے پالیں، یا کسی کے پاس موقع نہیں ہے تو اس کو پلوائیں، تاکہ اس سے ہمیں محبت ہو، پیار ہو جائے، اور جب وہ قربان ہو رہا ہو تو ہمارے جذبات اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ختم ہو رہے ہوں، ہماری نفسانی خواہشات، ہمارے گناہوں کے موقع، ہمارے گناہوں کے جو ہمارے اندر جذبات جڑ پکڑ چکے ہیں، وہ سب ہمارے اس موقع پر ختم ہو رہے ہوں، اللہ کی محبت زیادہ ہو رہی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے کا ہمارے اندر جو ہے جذبہ ہو، اس نیت سے ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، مقبول ہی نہیں اللہ کو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے اندر خاص کر ہر اچھے نیک عمل کے اندر اپنی نیت کو درست کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو، وہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن اصل قربانی اللہ کی رضا، نبی علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی تجدید ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔